اگر آپ کسی مولوی کو کہو نا، مولوی پھنسانے کا طریقہ بھی سن لو، مولوی کو کہو کہ کتاب اللہ کے علاوہ کوئی کتاب پہ ہاتھ رکھ، قرآن مقدس کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب پہ ہاتھ رکھ اور 3 طلاقیں اٹھا کے کہ اس میں سارے مسئلے صحیح لکھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، توجہ ہے؟ ہاں ابھی جاگ جاؤ، اس میں غلطی نہیں۔ بخاری اٹھا لے، بخاری پہ ہاتھ رکھ کے کہ اس میں غلطی نہیں، مسلم پہ ہاتھ رکھ کے کہ اس میں غلطی نہیں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، صحیح ابن حبان، مختارہ، دنیا کی کوئی حدیث روایتوں کی کتاب اس کو اٹھا کے بیٹھ جا، اور کوئی شیخ الحدیث، کوئی ملا، کوئی کھلاڑی، کوئی رینٹ کا خطیب وہ اس پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ اس کتاب میں غلطی نہیں، اگر غلطی ہو تو میری بیوی کو 3 طلاقیں، مولوی مر جائے گا کبھی کہنے کے لیے تیار، کیونکہ اندر سے اس کا دل بھی مانتا ہے کہ غلطیوں سے پاک کتاب ہے تو قرآن ہے، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب غلطی سے پاک نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نسیان اور بھول سے پاک نہیں، قرآن کے علاوہ کوئی کتاب سب اور خطا سے پاک نہیں۔ یہ صرف قرآن مقدس وہ کتاب ہے جس کی پہلی آیت سے لے کر آخر تک یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں سب حق ہے اور سب سچ ہے۔ تو پھر کیوں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہو؟ جب نرا سچ ہے قرآن، نرا حق ہے قرآن، تو پھر جو قرآن کے مقابل روایتیں لائے، قرآن کے مقابل کتابڑیاں لائے، قرآن کے مقابل بزرگوں کو لائے، قرآن کے مقابل اکابر کو لائے، قرآن کے مقابل المحنت کو لائے، قرآن کے مقابل فضائل اعمال کو لائے، قرآن کے مقابل فیضان سنت کو لائے، قرآن کے مقابل اصول شاشی کافی کو لائے، اور اپنے اماموں کی کتابوں کو لائے، پھر اگر وہ کافر نہیں تو کافر کے سر پہ سینگ ہوتی۔ یہی سختی ہے ہماری، اور ان کی نرمی بھی دیکھو کہ قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہدی الی الرشد، یہ مسئلے والی کتاب ہے، اس سے پیار کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، یہی ہدایت کا منبع اور مرکز ہے۔ اور مسئلہ اس کا کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ قرآن جو ایک مجلس میں سن لیتا ہے اس سے یہ مسئلہ سمجھ آتا ہے، لن نشرک بربنا احدا، ہم مر جائیں گے لیکن قرآن سننے کے بعد اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ انقلاب، خبردار، امام انقلاب، حقیقی مرشد انقلاب وہ رب کا قرآن ہے۔ کہ اب تک ہم مشرک کیوں رہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے مولویوں کی اندھی تقلید کی، اپنے پیروں کی اندھی تقلید کی، اپنے وڈیروں کی اندھی تقلید کی، اور تقلید کس گمان پہ کہی کی ان کی؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا بَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ صَفِيُّنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا بَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ وہ کہنے لگے ہم نے جو اپنے مولویوں کی اندھی تقلید کی، ہم اس گمان میں مارے گئے، ہم نے یہ سمجھ رکھا تھا اتنے بڑے بڑے مولوی جنات اور انسانوں کے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم اس حسن ظن میں مارے گئے، اس اندھی تقلید میں مارے گئے، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ یہ جو جن اور انسان
یہ جو ہمارے راہبر اور رہنما ہیں یہ ہزاروں گناہ کر سکتے ہیں، ان میں ہزاروں خامیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ پر یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم اس دھوکے میں رہے۔ آج بھی یہی دھوکہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی یہی دھوکہ ہے۔ جب تو اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات میں صرف قرآن وہ کتاب ہے جو انگلی پکڑ کے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، انگلی پکڑ کے اپنی منزل تک پہنچاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جو اس طرح رہنمائی کرے کہ سالک چلنے والے کی انگلی پکڑے اور اسے منزل تک پہنچا دے۔ یہ رہنمائی صرف قرآن حکیم کی ہے۔ اس لیے فرمایا ان ھذا القرآن، اور کوئی کتاب نہیں، ھذا القرآن، یہ قرآن جو محمد مصطفیٰ پہ آ رہا ہے، یہ قرآن یہدی للتی ہے یا اقوم، یہ بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی اور ہدایت کا اصل منبع یہی کتاب ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے جنات کی زبان سے وہ تاثر پیش کیا، یہدی الی الرشد، یہ قرآن نری ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا اور رشد کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ اس لیے دنیا کی کتابوں کے پیچھے چلنے والا وہ کبھی منزل جو مقصود ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنے پیر اور مولوی کی رہنمائی میں چلنے والا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کی کتاب کو اپنا پیر اور مرشد ماننے والا، اپنا ہادی ماننے والا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ پکا ہو جانے والا، وہ کبھی صراط مستقیم سے گمراہ نہیں ہو سکتا اور کبھی وہ ادھر ادھر گمراہ ہو کے تباہ نہیں ہو سکتا۔ تباہ وہی ہوتا ہے جو ملا کے پیچھے چلے گا، جو پیر کے پیچھے چلے گا، جو حضرت جی کے پیچھے چلے گا، جو اپنے اور دعووں کی طرف چلے گا اور ہدایت کے راستے تلاش کرے گا، وہ کبھی نجات نہیں پا سکتا۔ نجات گارنٹی شدہ نجات ہے، وہ اللہ کی کتاب کے پیچھے چل پڑے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ قرآن مقدس حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ رسی ہے، مضبوط رسی، ایک سرا اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا کائنات کی طرف بھیجا ہے قرآن کی شکل میں۔ جو اس کے ساتھ جم گیا، پک گیا، ڈٹ گیا، وہ کبھی نیچے جہنم میں نہیں گر سکتا۔ یہدی الی الرشد، یہ تو قرآن کریم کا نصب العین بیان ہوا کہ قرآن آیا کیوں، اس کا نصب العین کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے۔ تو یاد رکھ لینا قرآن کا نصب العین ایک ہے اور وہ ہے مسئلہ بیان کرنا۔ یہ مسئلے والی کتاب ہے، مسائل والی کتاب ہے۔ آج لوگ یوں تو نہیں کہتے کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، کچھ بدبخت کہہ بھی دیتے ہیں، اکثریت عوام کی نہیں کہتی، مولویوں کی بات نہیں۔ مولوی تو کئی ہمیں ملے، جب ان کے سامنے یہ قرآن پیش کیا انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم آپ کا قرآن نہیں مانتے، ہم اپنے بزرگوں کو مانیں گے، اگر بزرگ جہنم گئے تو ہم بھی جائیں گے، اس لیے اپنا قرآن اپنے پاس رکھ۔ تو ملا تو یہ کہہ دیتا ہے۔ ہمارے دریا خان میں ایک مولوی تھا غلام فرید،